Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Irfan Shahid. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ایک سیریز ٹائپ ایک لیکچر ہے، اور اس سیریز کے اندر بیسیکلی جو بتانے کا جو مقصد ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا جو عموماً اسٹوڈنٹس نہیں جانتے۔ اب اسٹوڈنٹس کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہاؤ ٹو اسپیک لائک فارنرز، ٹھیک ہے، کہ ہم انگریزوں کی طرح کیسے بولیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں تو 10 میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 3 سے 4 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی طرح بولیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف ان کا یہ مشن ہوتا ہے کہ بس ہم انگلش سیکھ دیں بولنا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ انگلش بولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے جی ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے۔ اب اسی جگہ پہ دوسرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بول رہا ہے جی ہاؤ آر یو۔ اچھا، اب دیکھیں دونوں ہی ایکسنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب خود ڈیسائیڈ کریں آپ کو ان دونوں ایکسنٹس میں سے کون سا ایکسنٹ آپ کو زیادہ بہتر لگا، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی سیکنڈ والا، کیونکہ جو سیکنڈ والا جو ایکسنٹ ہے دیٹ از ویری از انٹرسٹنگ اینڈ ویری فیسنیٹنگ ایز ویل، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر نا اٹریکشن کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ اٹریکشن ایسی ہے کہ اگر ہم یہ ایکسنٹ اڈاپٹ کر لیں، اگر ہم یہ چیز سیکھ لیں، تو میرے خیال میں اگر ہم یہ ایکسنٹ سیکھ لیتے ہیں اور ہمیں انگلش بھی آتی ہے تو اس کا مطلب جہاں کہیں بھی ہمیں انگلش بولنا پڑے گی اسی ایکسنٹ میں، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اپریسیشن ملے گی، لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں خود بھی بہت اچھا لگے گا اس انداز سے بولنا۔ تو جی آج کا جو لیکچر ہے میرا اسی کانٹیکس میں، میرا ریکارڈ کرنے کا جو لیکچر ہے، ریکارڈ کرنے کا مین مقصد میرا یہی ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی طرح وہ بولیں، تو ان کو انگریزوں کی طرح بولنا جو سکھانا جو ہے نا وہ میرا ایک مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس میں نے آپ کو جو فرسٹ جو لیکچر جو ڈیزائن کیا ہے اس میں جسٹ آپ کو ایک انٹروڈکشن آپ کو دینا ہے 2 چیزوں کا، جیسا کہ اب آپ کے سامنے ہی یہ موجود ہیں۔ ایک ہمارا الفابیٹ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا فنیمز۔ دیکھیں الفابیٹس جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں شروع سے، اب یہ دیکھیں یہ الفابیٹس آپ کے سامنے ہیں، ABCD EFGH جو بٹن، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اگر ہم آتے ہیں جی اس کی ڈیفینیشن کی طرف، وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، a set of letters or other characters with which one or more languages are written especially if arranged in a customary order، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا سیٹ، ان لیٹرز کا ایسا سیٹ یا وہ کیریکٹرز جن کے ذریعے ایک یا اس سے بھی زیادہ جو لینگویجز ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو انتظام، ان کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کی جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب جس طریقے سے ہم ABC کو لے لیتے ہیں جی، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ الفابیٹس ایک ایسی چیز کہ اگر ہم الفابیٹس کو نہیں جانتے، اس کا مطلب نہ تو انگلش ہم سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم انگلش کو بول سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم انگلش کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انگلش کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو انیشیل جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہمارا ہے الفابیٹس کے بارے میں جاننا۔ دیکھیں جس طریقے سے بچے اسکول میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے انگلش کا جو الفابیٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا جاتا ہے وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو بیسکس کا پتہ ہوگا تب وہ نیکسٹ کلاسز میں جا کے وہ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی الفابیٹس، ٹھیک ہے جی۔
اچھا دوسری چیز آگے جی فنیمز. اچھا اب فنیمز میں کیا آ جاتا ہے؟ فنیمز میں بیسیکلی ساؤنڈس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ فنیمز، وہ ساؤنڈس جو ایک انگریز جب وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں وہ انگریزوں کا جو ایکسنٹ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ان فنیمز کو فالو کرنا پڑتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی جو ساؤنڈز ہیں ان ساؤنڈز کو فالو کرنا پڑتا ہے. موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز جب بولتے ہیں تو بولتے ہوئے وہ لفظ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈارک، کلیئر. اچھا اب کلیئر نہیں ہے، کلیئر، ڈارک نہیں ہے، وہ ڈارک، ٹھیک ہے. یعنی اس طریقے سے اور بھی الفاظ بہت سارے ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ وہ کھا جاتے ہیں. بیسیکلی وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ان فنیمز کا ذکر کیا گیا، وہ ٹھیک ہے، وہ جو فنیمز ہیں وہ فنیمز اگر ہمیں آ جاتے ہیں، وہ ساؤنڈز اگر ہمیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پیٹرن پہ، انگریزوں کے پیٹرن پہ ہم بول سکتے ہیں. فنیمز جیسے کہ اب پکچر میں شو ہو رہا ہے جی یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس بارے میں ابھی نہیں پتہ، یہ صرف آپ کو میرا یہاں پہ شو کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا، کیونکہ نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز آئیں گے، نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ان فنیمز کو ون بائی ون جو ہے نا اس کا انٹروڈکشن اور ون بائی ون اس کو چلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کو ہاؤ ٹو پروناؤنس، اور پھر اس فنیم کی جو ایگزامپلز ہیں وہ بھی ہم ان میں ایگزامپلز بھی اس میں ہم دیں گے، ایگزامپلز بھی ہم اس فنیمز کی انشاءاللہ وہ دیں گے تو آپ کو بہتر انداز سے وہ سمجھ آ جائے گی وہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو فرسٹ جو لیکچر ہے ان فنیمز کے حوالے سے، ساؤنڈس کے حوالے سے، الفابیٹس کے حوالے سے، یہ کافی حد تک کلیئر ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے جو ریلیونٹ جو ہم ویڈیو بنائیں گے، اس سے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. اس میں جو فنیمز کو ہم سٹارٹ کریں گے، فنیمز میں جو وہ بتائیں گے کہ اس میں کتنی ساؤنڈز ہیں، ساؤنڈز اس کے اندر جس طریقے سے الفابیٹس کے اندر واول بھی ہیں، کانسوننٹس بھی ہیں، اسی طریقے سے جو ساؤنڈز ہیں یا فنیمز ہیں ان کے اندر کانسوننٹس بھی ہیں اور واولز بھی ہیں. اب کتنے کانسوننٹس ہیں، کتنے واولز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیفائن کریں گے ہمارے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اور جو سب سے آخری بات کہ یہ سیریز ہے، تو سیریز کو اپنے پاس کنفرم کرنے کے لیے آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی سیریز آپ کو یہ ملتی رہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ تمام جو سیریز کی جو ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی، السلام علیکم.